ہے کہ جب مسلمانوں کا دنیا نے امتحان لیا، جب مسلمان نازک دور سے گزرا اور اس نازک دور میں باطل یہ سمجھا کہ مسلمان امتحان میں ناکام ہو جائے گا، تو مسلمانوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ آج وقت امتحان لے رہا ہے کہ ساری ہندوستان میں انتخابات کے ساتھ نریندر مودی اور سنگھ پریوار کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں اس ملک میں سنگھ پریوار حکومت قائم کرے گا اور ہندوستان میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے گا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ماضی میں جن لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا، سرزمین دکن پر مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ ہے، اور یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف نہیں، اس لیے کہ مرحوم قائد غازی ملت ہر لمحہ ہر جلسے میں ممبر رسول مکہ مسجد سے اعلان کرتے رہے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں، میں آخری سانس تک رہوں گا، اور یہ جلسہ اگر مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ہے تو یہ جلسہ قائد ملت کے ان خوابوں کے خلاف ہے، صدیق دکن قاسم رضوی کی ان قربانیوں کے خلاف ہے۔ یہ جلسہ اگر مجلس کے خلاف ہے تو یہ جلسہ 2 لاکھ رضاکار جس نے مجلس اتحاد المسلمین اور ملت اسلامیہ کے عظیم مفادات کے لیے جامع شہادت دیا، یقیناً ان کے خلاف ہوگا۔ یہ تحریک کا نصب العین یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ملت اسلامیہ کی متاع عزیز ہے، اور ہم فرد ملت آج غور و فکر کی نظر سے دیکھیں کہ بدلتے ہوئے حالات میں آج مظلوم مسلمان سارے ہندوستان میں ان کی عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا، اور ایسے حالات میں اتحاد کے نام پہ ڈنڈورا پیٹتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنا۔ آپ خود غور کیجئے کہ جو شخص کرائے کے مکان میں 1984 میں رہتے تھے آج 5-5 ہزار کروڑ 10-10 ہزار کروڑ روپے کے مالک بن گئے، اور پھر ملت کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ ارے کون سا اتحاد، کیسا اتحاد؟ ابراہیم یافعی کا قتل کرنے والوں سے اتحاد؟ بے سار و سامانی میں آج ایک عزت دار خاندان کو جیل میں بند کیا جاتا، اور کانگریس کے ساتھ حیدرآباد سے لے کر دلی کانگریس سلمان خورشید احمد پٹیل، غلام نبی آزاد، دیگ وجے سنگھ سب مل کے اگر کسی کی تائید کرتے ہیں تو ایک ظالم خاندان کی تائید کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی حقانیت یہی ہے مسلمانوں کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ آج محمد پہلوان کے ساتھ ان کے اہل خاندان کے ساتھ جو رہا ہے، یہ ایک فرد کے ساتھ ایک خاندان کے ساتھ نہیں، یہ ساری ملت اسلامیہ پہ مظالم اور ملت اسلامیہ مظلوم کا ساتھ دے گی۔ اور سرزمین بارکت سے اٹھنے والا انقلاب یہاں کے بے شعور لوگ باشعور لوگ یقیناً یہ فیصلہ کریں گے کہ 30 اپریل کا دن کسی اور کے لیے الیکشن کا دن ہے، بلکہ مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کا دن ہے۔ اس دن اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پولنگ بوتھوں پر اپنے اہل خاندان کے ساتھ اولین فرصت میں صبح 7 بجے پولنگ اسٹیشنوں پہ قطار لگائے اور بتائے کہ اس مظلوم خاندان کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمان نے مظلوم کی کفالت کی، مظلوم کے حقوق کے لیے ظالم کے خلاف جہاد کیا۔ اگر اہل ایمان مسلمان اس دن ان ظالموں کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو اللہ کے پاس قصوروار رہے گا۔ اتحاد کی بات کرنے والے یقیناً بہت سارے جلسے ہیں اور بھی گفتگو ہوگی۔ صدر محترم ڈاکٹر خیم خان صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے۔ میری چھوٹی سی گزارش و التجا ہے کہ حالات کا آپ خود جائزہ لیجیے، کیا قصور تھا بیچاروں کا، کیا تھا؟ ارے محمد پہلوان کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کے مدد لیا الیکشنوں میں، ارے تمہارے کو جتانے کے لیے ان کے خاندان نے تم کو مدد کیا۔ ارے ابراہیم یافعی وہ نوجوان 1999 میں جب مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان الیکشن لڑ رہے تھے تو یاد کرو کہ تمہاری سازشوں کا شکار ہوا وہ نوجوان، اس نوجوان کو تم نے بھٹکایا، اس نوجوان کو غلط راستوں پہ چلایا، اور دولت کی بنیاد پہ اقتدار کی لالچاں دے کر اس نوجوان سے قوموں نے کام لیا۔ اسی اکبر الدین کو کامیاب بنانے کے لیے ابراہیم یافعی نے اس
پوسٹ آفس سے لے کر بارکس کے میدان تک اکبر الدین اویسی کو کھندے پہ اٹھا کے لے کے جانے والے کا نام ابراہیم یافی تھا، اور آج اسی شخص کو شہید کیا جاتا جس نے تم کو عزت بخشی۔ تو یاد رکھو وہ نوجوانوں جو آج اکبر الدین کے لیے کام کر رہے ہو، کل ایسا نہ ہو، کل ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی رویہ جو محمد پہلوان کے خاندان کے ساتھ ہو رہا، وہ رویہ اس ظالموں کا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور پھر ویسے حالات میں اگر کوئی تمہارے لیے مدد کے لیے آنکھ کھڑے رکھا بے سارو سامانی میں بے لوز محبت کرتے ہوئے ایمان کے رشتے کی بنیاد پہ، کلمے کی رشتے کی بنیاد پہ، تو مجلس بچاؤ تحریک کی قیادت اقتدار رہے نہ رہے آپ کے درمیان رہے گی، اقتدار رہے یا نہ رہے۔ ارے 22 سال حیدرآباد کی سرزمین پر بڑے بڑے سرمایہ دار گھٹنے ٹیک دیے، بڑے بڑے دولت مند آج گھٹنے ٹیک دیے، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کے کرشمہ کو ہے۔ مسلمانوں دیکھو کہ بے سبب سامانی کے حالات میں آج کچھ نہیں ہے، اخبار نہیں، ٹی وی چینل نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں، تو ایک مجاہد کی شکل میں ڈاکٹر خیم خواہ تنہا اکیلا گھر سے نکل کے ظالموں کے خلاف جہاد کہ آج میدان میں مسلمانوں دیکھو یہ قرآن کا پیغام ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح پا جاؤ گے۔ اور تاریخ کے ہر دور میں جہاد مظلوم کے حقوق کے لیے اور ظالم کے خلاف میں ہوا۔ آج ان ظالموں کے خلاف کتنے مسلمان ہیں جو جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ الیکشن اور اقتدار کسی کو ایم ایل اے بنانا اور اقتدار دینا نہیں، ایک طویل داستان ہے۔ 10 سال کانگریس کی غلامی کرے اور اتحاد کی بات، ارے وہ امریکہ جس نے ساری دنیا میں 2 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا، آج عرب کی سرزمین کو لبریز کر دیا مسلمانوں کے خون سے۔ ارے جاگ الدین پھر اپنے بھائی سے پوچھ اسد الدین اویسی سے، مسلمانوں کے قاتل امریکہ کو ووٹ دیا، کیا یہ جائز تھا اس کے بعد کہ مسلمانوں کے ووٹ مانگنے کی کوشش کرنا؟ اگر میں غلط ہوں تو کل بارکس کی جامع مسجد میں آؤ، کچھ دن قبل جلسہ ہوا بارکس بازار میں نے کھلے عام للکارا، پھر للکار رہا ہوں، ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات میسر رہے ہوئے، تو کل بارکس کی جامع مسجد میں آؤ، ہم تم سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجلس اتحاد و متحد کہ آخری سانس تک حفاظت و تحفظ کی ذمہ داری جتنی میری ہے اتنی آپ کی ہے۔ اس لیے یہ جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، پروردگار اے اللہ تو عالم الغیب ہے، اے اللہ تو غیب سے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ شہدائے کربلا کا مولا اے مولا، جس طرح آدم علیہ السلام کی توبہ کو تو نے قبول کیا ہے مولا، ہماری توباؤں کو، ہماری لرزشوں کو معاف فرما، ہم پہ مہربان ہو جا پروردگار اے اللہ۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا مولا، اس تحریک کی کشتی کو تو کنارے لگا دے مولا اے مولا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تو نے قید سے رہا کیا، اس طرح محمد پہلوان کو اس دنیا کی ظالم قید سے رہا کر کے مسلمانوں کے درمیان لگا دے مولا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تو نے قید سے رہا کیا مولا اے مولا، تجھ کو واسطہ آقا نامدار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ مولا، اس ظالم حکومت اور ظالموں کے قید سے رہا کر کے میرے کلمہ گو بھائی محمد پہلوان اور ان کے اہل خاندان کو ہمارے درمیان میں بچا کے بتا مولا کہ یہ مظلوموں کی آواز اٹھی تھی، یہ ہاتھ اٹھا تھا، تو نے ان ہاتھوں کی راج کو رکھا اے مولا۔ تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا مولا، ہم پہ رحم کر، کرم کر مولا، ہم کو ایک بنا دے، ایک بنا دے مولا، مقصد سے وابستہ کر دے مولا، ہر دور میں مظلوموں کے لیے لڑنے کی، لیے تڑپنے پھڑکنے کی صلاحیت دے، ہمیں شجاعت دے مولا، ہم ان باطلوں کا مقابلہ کر سکے۔ آخر دعوانا